نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس میں حضرت سید حضرت سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں ہم نے یہ سارا سنا کہ یہ کہ بعد دیگرے دونوں نے تھوڑے وقفے سے یہ دونوں کا وصال ہو گیا، اور اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ تو واقعہ میں نے گزشتہ درس میں کر دیا، آج ہے اس واقعے سے جو ہمارے لیے لیسن ہے، سبق ہے، اور جو کچھ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے جو اللہ کی حکمتیں اور جو کچھ سامنے آتا ہے وہ اس پر انشاءاللہ العزیز آج بات ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک خارجی ہے، ایک داخلی ہے، یعنی ایک گھر سے باہر کا پہلو ہے اور ایک اس کے گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے سلسلہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، بہت زیادہ، بہت سی کفار تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، صحابہ کرام کو ٹارچ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، گڑھے کھودتے اور آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کرتے۔ بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ تکالیف تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار کی جانب سے بہت سی تکالیف کا سامنا تھا۔ لیکن یہ 10 سالہ زمانے جو ہے نا دور نبوت میں جب یہ تمام تکالیف کا سامنا کرتے تو باہر جو گھر سے باہر کے معاملات تھے ان کو حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، مدد کرتے، نصرت کرتے، اور ان تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے اور دفاع کرتے آپ کا۔ اور جب ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو بڑی اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی، تو جب گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسکین اور تسلی دیتی اور آپ کی دل جوئی کرتی، حوصلہ یعنی بڑھانے کی کوشش کرتی۔ اس قسم کے جو گھر کا ماحول تھا نا تو بہت خوبصورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ اگر یہ دونوں شخصیات دائم رہتی حکومت اسلامیہ کے قیام تک، تو آنے والے مورخین اور آنے والے معاندین بھی یہ بات کہہ سکتے تھے، ممکن تھا ان کے لیے کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے آپ کی زوجہ محترمہ کا کردار ہے یا آپ کے چچا کا کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ آپ کے والد کا بھی سایہ اٹھا لیا اور آپ کے والدہ کا بھی سایہ اٹھا لیا، نہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اکیلے، اور پھر حتیٰ کہ ماں باپ کا سایہ بھی اٹھا لیا کچھ وقفے کے ساتھ، اس لیے کہ کوئی کسی کا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت براہ راست اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگرانی فرماتا اور پرورش فرماتا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اٹھا لیا تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے تو یہ اسباب تھے۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار میں ہوں،
یہ جو دنیا کے اسباب و وسائل ہیں یہ نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو اٹھا لیا گیا۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر کے بعد حکومت اسلامیہ کا قیام ہونا تھا۔ حضرت ابو طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد، حمایت، کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ نے بے پناہ مدد کی ہے، بے پناہ آپ نے حمایت کی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی مسلمہ ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے تو آنے والے وقتوں میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلامی حکومت کے قیام میں، مسلمانوں کی کامیابی میں ایک اس شخصیت کا بھی کردار ہے کہ جو ایمان نہیں لائی۔ نو، اللہ رب العزت اس بات کو دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے بتانا چاہتا تھا کہ دین کے غلبے کے لیے مسلمانوں کو خدا ہی کافی ہے، کسی دوسرے کی مدد کرو، بالخصوص وہ انسان کتنا ہی بڑا اسلام کا حامی کیوں نہ ہو، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی گواہی نہ دے، تب تک اس کی حمایت نہ لی جائے۔ دینی معاملات میں یہ دینی معاملات میں پیورلی، خالصتاً یہ مسلمان ہی اپنے دین کی حفاظت کرے، مسلمان ہی اس کے نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرے، کوئی کسی دوسرے سے مدد نہ لی جائے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اٹھا لیا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے آپ کے چچا کا ہاتھ ہے، ان کا کردار ہے۔ اور تیسری یہ بات علماء نے لکھی ہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی اور سردار قریش تھے حضرت ابو طالب، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، لیکن اسی مقام پر مکہ معظمہ میں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی اور بہت سے دوسرے ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جن کا کوئی خاندان نہیں تھا، جن کی کوئی برادری نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو طالب کو موت دے کر فرما دیا کہ جس طرح وہ صحابہ کرام تکالیف کا سامنا فرماتے ہیں، اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں، مشکلات کو جھیل رہے ہیں، کہ جن کی کوئی برادری نہیں ہے، جن کا کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت یہ ان صحابہ کرام کو سہارا دینا چاہتا ہے، ان کی تسلی کے لیے، کہ تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صرف ہم اس ظلم کا شکار نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہماری برادری نہیں ہے، ہمارا یہاں پر کوئی حامی نہیں ہے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا جس قسم کی تمہیں تکالیف ہے، انہی تکالیف میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اور یاد رکھیں، لیڈر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے جو فالور، اس کے ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اگر وہ رہے بڑے بڑے محلوں میں، وہ رہے آساش میں، اور فالور کریں تکالیف کا سامنا، تو وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیڈر ہوتا ہی وہ ہے
کہ وہ انہی مشکلات سے، بلکہ وہ ان سے زیادہ مشکلات کو برداشت کرے کہ جن مشکلات کا اس کے فالور شکار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ان دونوں شخصیات کو اپنے پاس بلا کر اس سطح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرمایا تاکہ ان کو سہارا ہو جائے کہ اگر ہمارا حامی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کوئی حامی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ میں استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ تمام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ اور چوتھی یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ جو قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کی تشریح فرمانا مقصود تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، عصمت انبیاء، عصمت کے دو پہلو ہیں، یاد رکھیں، عصمت کے دو پہلو ہیں۔ تمام انبیاء کرام محفوظ، تمام معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور عصمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے عصمت اس اعتبار سے کہ وہ شریعت کی تبلیغ اور شرعی احکام کے آگے مخلوق خدا تک پہنچانے میں ان سے کسی قسم کے خطا ممکن نہیں ہوتے۔ شرعی احکام کی، شرعی معاملات کی تبلیغ و نشر و اشاعت میں کوئی خطا ان سے ممکن نہیں ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام خطا اجتہادی کا امکان موجود ہے لیکن اس پر برقرار نہیں رہتے۔ تمام اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے لیکن اس پر برقرار نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ فوراً انہیں مطلع فرما دیتا ہے اور وہ اسے اس خطا سے ثواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن تبلیغ دین کے معاملات میں خطا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ باقی انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وہ ہے لوگوں سے عصمت، اور باقی جو رسول ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب آتی ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لوگوں کے آپ کو کوئی شہید کر دے، تبعی آپ کی وصال سے، وفات سے پہلے کوئی آپ کا خاتمہ کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر اس کا امکان باقی ہوتا، تبھی وفات کے علاوہ اگر کوئی بھی طریقہ باقی ہوتا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو کوئی بھی انسان مشکوک بنا سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی دین کا نزول ہونا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کسی نے خاتمہ کر دیا۔ کیونکہ قیامت تک اللہ رب العزت اپنے رحمت سے شک کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا انسانوں پر، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں، کوئی بھی انسان آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی زندگی کا خاتمہ آپ کو شہید نہیں کوئی کر سکتا، آپ کو قتل کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کو بچاتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الناس کیا تو اس معنی کی تشریح ضروری تھی کہ آیا معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی؟ اگر تکلیف نہ ہوگی تو پھر تو جناب یہ زندگی تبلیغ کا معاملہ قیامت تک کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت عن الناس کا معنی بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیتوں کا، تکلیفوں کا،
مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا۔ شہید کرنا، قتل کرنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے اللہ، اسی لیے جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے، اندازہ لگائیں کتنے کتنے بڑے لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 2000 کفار تھے، تیر و تلوار کے ساتھ آئے، انتہائی مشکل غزوہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ 2000 کے اس تلواروں کے سائے میں، تیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، نہیں شہید کر سکے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر 12,000 کا لشکر تھا۔ بہت سے واقعات ہیں، اسی طرح غزوہ حنین ہے، مختلف غزوات میں کفار نے بڑی بڑی کوششیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، یہودیوں نے کی، کفار نے کی، باقی لوگوں نے کی، مختلف طریقوں سے کی، لیکن شہادت ممکن نہیں تھی۔ کیوں کہ واللہ یعصمک من الناس، خدا نے فرمایا آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیفیں نہیں ہوں، تکلیفوں کا، مصائب کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، رکاوٹوں کا، تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور بالخصوص مبلغین، مجاہدین، حکمرانوں کو یہ پتہ چلا جائے کہ بھائی دین کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے، اذیتوں کا سامنا کیا ہے، تکالیف کا سامنا کیا ہے، تو تم بھی گھبراؤ نہیں، ان تکالیف کا سامنا کرو، اور آخر اللہ رب العزت کی دو میں سے ایک کامیابی یقینی طور پر ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشن میں اسی دنیا میں کامیابی عطا کر دے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور یا اگر اس دنیا میں تم کامیاب نہ بھی ہو سکے تو اخروی کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ تو فرمایا جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، تو مسلمانوں کو یہ پیغام دینا مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا مقصد تھا کہ بھائی محنت کریں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کریں، جو کچھ بھی ہو جائے، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یہ صرف دو شخصیات کی موت کی وجہ سے تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو میرے بھائی اس کی وجہ یہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چچا کا وفات ہو گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا، لہٰذا اس وجہ سے اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کا دروازہ، دین کے نشر و اشاعت کا جو ان کی وجہ سے کھلا ہوا تھا، اس دروازے کے بند ہونے پر غم تھا۔ صرف چاچا ہونے کی وجہ سے یا بیوی ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار نہیں دیا، بلکہ اس حیثیت سے کہ دین کا جو ان کی وجہ سے کام ہو رہا تھا وہ دروازہ بند ہو گیا تھا، تو اس دروازے کے بند ہونے کا غم تھا کہ باہر سے حضرت ابو طالب حمایت کرتے اور گھر میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلی دیتی، تو ایک دین کا کام ہو رہا تھا، تو ان کی وجہ سے یہ جو دین کا کام متاثر ہوا ہے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا کفیناک المستہزئین، یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی اب آپ کے لیے کافی ہے، ان تمام لوگوں سے آپ تبلیغ کو جاری رکھیں، آپ دین کے نشر و اشاعت کا کام جاری رکھیں، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور یہ دین غالب آ کر رہے گا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس دین کو پھر غالب کیا۔
تو اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ میں جو ہمارے لیے اس میں بہت سی اسباق ہیں، کچھ بیان کر سکتے ہیں، کچھ بیان نہیں ہو سکتا، جو بھی ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے عقیدہ توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی محبت، آپ کا ادب و احترام پر اللہ پاک ہمیں قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، بالایمان فرمائے۔ اور باقی رہا یہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو برداشت کیا تو ہمارے سامنے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو برداشت کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔